الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ماہ ذی الحج کی برکتوں کا صدقہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے فضیلت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آج 15 ذی الحج ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی سیرت کے چند پہلو پر گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور ہر نسبت کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا تم جب بھی انہیں دیکھو گے تو یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
جو قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے پہلے مفسر ہیں، رئیس المفسرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امزاد، آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کریمہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کا ذکر فرمایا۔ وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد جو لفظ ہیں والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، تو اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ والذین معہ، کہ جنہوں نے ہر لمحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، وہ خاص سفر ہجرت کا، اس میں بھی رفاقت تمام صحابہ میں جس ہستی کو ملی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہاں تک کہ صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ ظہری مثال کے بعد بھی رب ذوالجلال نے انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص عطا فرمایا۔ والذین معہ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے لفظ ہے اشداء علی الکفار، وہ جو کفار پہ سخت ہے، کفار پہ بڑے سخت ہیں، تو اس سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نرمی کے لحاظ سے دیکھیں اپنے دور خلافت میں اس قدر دل کے اندر رحم ہے خلق خدا کا کہ ساری رات جاگ کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں اور پھر اپنے کندھوں پہ بوری اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ کفار کا آئے، دین کے دشمنوں کا آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کا آئے، تو سب سے سخت موقف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی اس سختی کو بھی ان کا وصف بنا کے بیان کیا کہ یہ ان کا وصف ہے اور یہ ان کی شان ہے کہ کفار پہ یہ بڑے سخت ہیں۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے بڑا نرمی والا دل اور بڑا شفقت والا جو کردار تھا وہ عطا فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک وصف ان میں ہے تو دوسروں میں نہیں، یہ سارے کے سارے اوصاف تمام صحابہ میں ہیں، لیکن وہ خاص وصف کہ جس میں کسی صحابی کی دوسرے پہ فضیلت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس ترتیب پہ ان کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تفسیر اور ان کا یہ قرآن کی آیت کی تشریح بتاتی ہے کہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے یہ کوئی اتفاقی ترتیب نہیں بلکہ یہ قرآنی ترتیب ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان چاروں کا ذکر اس انداز میں کیا کہ جن کا نمبر خلافت میں پہلا تھا، اللہ نے ذکر کرنے کے لحاظ سے اور ان کا وصف بیان کرنے کے لحاظ سے بھی ان کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمائے ان کی یہ شانیں
صرف قرآن ہی بیان نہیں کر رہا میرے محبوب کے یاروں کی، فرمایا یہ شان تو اللہ نے توریت میں بھی بیان کی، اور یہی ان کی شان اللہ نے انجیل میں بھی بیان کی کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی رب ذوالجلال نے خلفائے راشدین کی عظمتوں کو بیان کر کے یہ واضح کیا کہ میں نے کسی نبی کو ایسے امتی اور ایسے خلفاء نہیں دیے جیسے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ چونکہ ہر نبی کے بعد ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا، تو نبی کے بعد نبی نے آ کے اس کمی کو پورا کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، تو رب ذوالجلال نے آپ کے صحابہ کو وہ عظمت دی کہ جو کام نبیوں کا تھا وہ آپ کے صحابہ نے کیا، اور کائنات کے کونے کونے میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ان میں چاروں خلفاء کی عظمت کو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو الگ بیان کیا۔ ان میں کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں چاروں خلفاء کا اکٹھا ذکر ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں بھی چاروں خلفاء کا ذکر اکٹھا ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں جہاں ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کی گئی ہو کہ پہلے حضرت علی کا نام ہو، پھر حضرت عثمان غنی کا ہو، پھر حضرت فاروق اعظم کا ہو، اور آخر میں حضرت صدیق اکبر کا ہو۔ نہیں، چاروں خلفاء کا جس حدیث میں بھی اکٹھا ذکر آیا ہے، میرے نبی نے سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی اسی ترتیب سے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے۔ اور یہ میرے محبوب کا علم غیب بھی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے ہوتا اور صدیق اکبر کا نام بعد میں ہوتا، بتاتے کہ ان کی خلافت کا نمبر بعد میں ہے، تو پھر ان کے وصال کی بھی تو ترتیب دیکھو۔ یہ میرے نبی کا علم غیب ہے، جانتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بعد دنیا سے سب سے پہلے کس نے جانا ہے، ان کے بعد پھر کن کا نمبر ہے، پھر کن کا نمبر ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوں گے جب تینوں خلفاء دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، حضرت مولا علی اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ تو جس نے ان تینوں کے چلے جانے کے بعد بھی دنیا میں موجود رہنا ہے، میرے نبی نے خلافت کا چوتھا نمبر بھی انہی کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ زندہ نبی پاک علیہ السلام نے چاروں کا ذکر اس فرمان میں کیا۔ بالخصوص وہ حدیث جو آپ نے اکثر سماعت کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب چنے۔ یہ بھی کسی نبی کی شان نہیں، یہ شان بھی ہمارے نبی کی ہے کہ اللہ نے کسی نبی کے لیے اصحاب نہیں چنے۔ یعنی یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تو روز ازل سے جانتا ہے کہ کس نے کس کا صحابی بننا ہے، لیکن کسی نبی کے لحاظ سے یہ فضیلت بیان کی گئی ہو کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں یہ چن چن کے دیے ہیں پوری مخلوق میں سے، حضرت عیسیٰ سے فرمایا ہو کہ میں نے یہ تمہیں چن چن کے دیے ہیں، نہیں، کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں آیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے صحابی بھی دیے ہیں 1,24,000، تو وہ بھی چناؤ میرے رب کا ہے۔ اگر خود نبی نے چنے ہوتے پھر بھی کمی کوئی نہ ہوتی، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ تو چناؤ بھی میرے رب کا ہے۔ اللہ نے پوری مخلوق میں سے نبیوں کے بعد جو سب سے ستھرے لوگ تھے ہر لحاظ سے، اللہ نے وہ چن کے میری جولی میں ڈال دیے کہ محبوب میں نے ان لوگوں کو تمہارا صحابی بنانا ہے۔ اگر ان میں کمی ہوتی، کچی ہوتی، اللہ ان کی جگہ کوئی اور چنتا۔ جب چن کے دیے ہیں تو پتہ چلا اللہ نے ان میں کمی کوئی نہیں رکھی۔ جو پوری مخلوق میں سب سے عظیم تر لوگ تھے، ستھرے لوگ تھے، جن کا اللہ نے باطن بھی ستھرا بنایا۔
رب ذوالجلال نے ان کا انتخاب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب چنے. اب اس میں بھی مزید فرمایا اور ان اصحاب میں بھی رب ذوالجلال نے واختار لی من اصحابی اربعہ. اللہ نے چاروں خلفاء، چار یار، اللہ نے تمام صحابہ میں ان کا انتخاب کر کے یہ چناؤ بھی میرے رب نے کیا کہ صدیق اکبر یہ بھی محبوب تمہارے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم یہ بھی تمہارے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تمہارے خلفاء میں ہیں. تمام صحابہ میں ان چاروں کا انتخاب بھی فرمایا یہ بھی میرے رب کا ہے. حضور فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَ. رب ذوالجلال نے چاروں اصحاب کے اندر تمام صحابہ میں چاروں کا انتخاب بھی خالق کائنات جل جلالہ نے میرے لیے فرمایا. اور پھر ان چاروں کا نام بھی بیان کیا کہ کل کو کوئی یعنی ان چار کی تعداد کے اندر کسی اور کو داخل نہ کرے کہ اس میں یہ نہیں یہ چار تھے. تو میرے محبوب نے نام لے کے بتایا، فرمایا وہ چار یہ ہیں ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا یہ چاروں وہ ہیں جو تمام صحابہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے میرے خلفاء مجھے چن کے دیے. اور مزید میرے آقا فرماتے ہیں میرے دیگر صحابہ میں بھی کمی کوئی نہیں. ان کے اندر کوئی نقص تلاش نہ کرنا کہ یہ چار چنے ہیں تو بقیہ میں کوئی کجی تھی کمی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کلہم خیر. میرے سارے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے وہ خیر پہ ہیں، وہ بھلائی پہ ہیں، ان میں کمی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ چاروں کی شان پھر تمام سے بڑی ہے. بقیہ کے اندر کمی کوئی نہیں، سارے خیر پہ ہیں. لیکن فرمایا کہ یہ چار وہ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ نے تمام صحابہ میں کیا ہے. فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سارے ہدایت پہ ہیں. ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے وہ رستہ تمہیں جنت تک ضرور پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ خاص ذکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک حدیث میں جب چاروں خلفاء کا ذکر میرے نبی نے اکٹھے کیا تو ان میں ہر ایک اپنے یعنی خلیفہ کا جو خاص وصف تھا اس کو بیان کیا. اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں سنو، میرے صحابہ میں بلکہ میری پوری امت میں سب سے زیادہ ارحم یعنی وہ لفظ جو ہم خاص رب ذوالجلال کے لیے بولتے ہیں یا ارحم الراحمین. ارحم کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اللہ رب ہونے میں ارحم ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امتی ہونے میں ارحم ہے، مخلوق ہونے میں امتی ہونے میں ارحم ہے. اور انہیں بھی جو رحمت کا حصہ ملا وہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم روافض کی طرح نہیں جو کہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اصل ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو بھی معاذ اللہ تو فہمی سمجھے کہ انہیں بھی نبوت ملی تو حضرت علی کی وجہ سے نہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی کو بھی جو شان ملی ہے وہ آمنہ کے لال کی وجہ سے ملی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کچھ ملا، حضرت فاروق اعظم کو جو کچھ ملا، حضرت امام حسن و حسین کو جو کچھ ملا، سید کائنات کو جو کچھ ملا، یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ ہے اس کا مرکز و محور یہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اگر یہ نسبت نہ ہو تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں. سب کا مقام اور مرتبہ ہم مانتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں.
تو میرا کا فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ ارحم بامتی، میری امت کے ساتھ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي اللَّهِ عمر بن الخطاب، فرمایا اشدہم فی اللہ عمر بن الخطاب، فرمایا کہ ان میں اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں، سب سے زیادہ جن کی طبیعت میں سختی ہے، اپنے معاملے میں نہیں، اپنے معاملے میں تو اتنا دل کے اندر نرمی ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ اعلان کیا ہوا تھا آپ نے، اور میرا محاسبہ تو تم میں سے جو چاہے یعنی مجھے کہہ سکتا ہے، اگرچہ میں خلیفہ ہوں لیکن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جو چاہے مجھے کہہ سکتا ہے کہ عمر تم اس جگہ پہ غلط ہو، اس جگہ پہ غلط ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ عمر اللہ سے کرو، تم نے دنیا سے بھی جانا ہے، موت بھی آنی ہے، وقت کا خلیفہ، لیکن اپنے معاملے میں دل کے اندر سختی نہیں آئی کہ میں یہ ہوتا کون ہے وقت کے خلیفہ کو یہ بات کرنے والا، بلکہ اس کی باقاعدہ اس کی اجرت مقرر کی اور کہا کہ تم نے ہر روز آ کے مجھے میری موت یاد دلانی ہے، اگرچہ میں ہر وقت یاد کرتا ہوں لیکن یہ تیری ڈیوٹی ہے، میں تمہیں وظیفہ دیا کروں گا کہ تم نے مجھے یہ لفظ ہر روز آ کے کہنے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی اور پھر اس وقت داڑھی کے بال سفید ہوئے تو پھر کہا کہ بس اب تمہاری ڈیوٹی ختم ہے، اس لیے کہ یہ سفید بال بھی مجھے موت بھولنے نہیں دیتا، یہی موت کا قاصد ہر وقت مجھے موت یاد دلاتا ہے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں نرمی کا یہ عالم ہے اپنی ذات کے بارے میں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب معاملہ کفار کا آئے، جب معاملہ گستاخوں کا آئے، اشدہم علی الکفار، فرمایا کہ یہ اللہ کے معاملے میں یہ بڑا سخت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دین کی دھجیاں اڑائے یا دین کی حدود کو کراس کرے، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اشدہم فی اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے معاملے میں میرا عمر جو ہے بڑا سخت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرے نمبر پہ ذکر کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، فرمایا میرا عثمان لوگوں میں سب سے زیادہ حیا والا میرا عثمان ہے، فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے کبھی گھر کی چار دیواری کے اندر بیت الخلا میں بھی جہاں بالکل تنہائی کہتے ہیں وہاں پر بھی اپنے ستر کو ننگا کر کے میں نے کبھی غسل نہیں کیا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور اتنی حیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت مولا علی پوچھ رہے تھے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے پہلے حساب کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی سب سے پہلے میں پیش ہوں گا اور یہ حساب بھی محب اور محبوب والا ہوگا۔ پھر پوچھا فرمایا پھر صدیق اکبر، پھر پوچھا فرعون کے بعد حضرت عمر، پھر پوچھا تو فرمایا عمر کے بعد علی تجھے پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اینا عثمان، عثمان کہاں گئے؟ عمر کے بعد تو نمبر عثمان کا ہے، میرا نمبر ہی چوتھا ہے، محبوب عثمان کہاں گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب دینے والا معاملہ یہ میرا عثمان اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ تیرے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو، وہ بڑی حیا والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو اتنی دیر بھی میرے عثمان کو کھڑا نہ کرنا حساب کے لیے، اسے بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ، اللہ نے میری وہ دعا قبول فرمانی ہے۔ اب اتنی
دیر کے لیے بھی کھڑا نہیں کیا جائے گا، عثمان غنی کو اللہ بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو فرمایا اکثرہم حیاء عثمان، فرمایا ان میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور آپ کا یہی اسی وصف کی بنیاد پر آج دماغ تلاش کرنا ہو تو سب سے پہلے اسی وصف کو دیکھا جاتا ہے کہ حیا یعنی اس کردار کو دیکھا جاتا ہے کہ جو دماغ ہم نے بنانا ہے اس کا کردار کیسا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہی وصف کہ جب حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور یہاں تک فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میرا عثمان اتنی حیا والا ہے، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور یہ وصف پوری مخلوق میں دیگر جتنے نبی گزرے ان کی امت میں بھی کسی امتی کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ پوری مخلوق میں سب سے یعنی یہ وصف تمام لوگوں میں جس ہستی کو ملا ہے وہ بھی کائنات میں صرف ایک ہی فرد ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جس نے، اور پھر یہ نہیں کہ میرے محبوب یہ اتفاقی معاملہ ہو بلکہ فرمایا کہ اگر 40 بھی ہوں، اور پھر جب دوسری صاحبزادی کا نکاح کیا تو میرے محبوب نے یہ لفظ بولے، فرمایا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے تب تک اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے نہیں کیا جب تک جبریل میرے رب کا پیغام لے کے نہیں آئے۔ اگر وہ پیغام لے کے آئے ہیں تو میں نے رب کے حکم سے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی کا جو وصف بیان کیا، فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تم میں سب سے زیادہ جو چیف جسٹس ہے، سب سے بڑھ کر جس کو اللہ نے قضاء میں مہارت عطا کی ہے، فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے بڑے قاضی۔ اور ان کی قضاء کا یہ حال تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں بھی فیصلہ حضرت علی سے کروایا کرتے، اور ایک موقع پر یہ لفظ بولے، جب آپ نے ایک فیصلہ کیا تو حضرت عمر نے یہ لفظ بولے اگر علی تم نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ قضاء کا خاص وصف نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو دیا، اور ہم کہتے ہیں یہ فیض جو علی حضرت علی کو ملا یہ اپنا ذاتی نہیں تھا، یہ میرے نبی کی عطا تھی کہ جب آپ نے ایک جگہ پہ قاضی بنا کے بھیجا حضرت علی کو تو آپ نے درخواست پیش کی، کہا محبوب میں تو بھی عمر بھی تھوڑی ہے اور مجھ سے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں جن کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور جو ہے فیصلے کے لحاظ سے انہوں نے فیصلے بھی زیادہ کیے ہوں گے، جو پنچایت ہیں ان میں بھی وہ مجھ سے زیادہ بیٹھے ہوں گے، چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے، تجربہ ان کا زیادہ ہے، تو محبوب میں تو ابھی بچہ ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت مولا علی کے سینے پہ اپنا دست مبارک یوں کر کے مارا اور فرمایا دعا مانگی، اے اللہ علی کو قضا کی مہارت عطا فرما۔ حضرت علی کہتے ہیں محبوب کے یہ دست مبارک کی برکت ہے کہ اس دن سے لے کر آخری سانس تک مجھے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کبھی شک بھی محسوس نہیں ہوا کہ فیصلہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اور میں یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے، ان کے دست پاک کی برکت ہے۔ حضرت علی تو خود کہیں کہ مجھے جو ملا حضور کے صدقے ملا، اور آج کے جھوٹے دعوے دار وہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے معاذ اللہ حضور کو نبوت ملی، اگر یہ نہ ہوتے تو ان کو بھی نبوت نہ ملتی۔ اور معاذ اللہ یہاں تک ان کی روافض کی تقریریں جو جھوٹے محبت علی کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کا بھی خالق وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ رب کا بھی خالق حضرت علی ہے۔ تو ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جس کو جو ملا ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے، دیگر نبیوں کو بھی نبوت
نبوت ملی تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اصحاب کو جو کچھ ملا وہ بھی ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اور آج کو بھی جو عظمت ملی ہے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ مشکات میں حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر اپنی جھولی میں ڈال کر، ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ نے وہ اعلان نہیں کیا تھا، چونکہ یہ جنگ سب سے زیادہ دور جا کے لڑی گئی اور اس میں ساز و سامان کی بھی بڑی قلت تھی، سواریوں کی بڑی قلت تھی، تو باقاعدہ میرے محبوب نے بعد میں اس کی ترغیب بھی دلائی۔ تو اس روایت میں یہ لفظ ہے کہ 1000 دینار حضرت عثمان غنی اپنی جھولی میں ڈال کے لائے، تو یوں اب آگے سے اپنی جھولی پکڑی تھی اور جھولی میں وہ دینار تھے اور لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو یوں ہاتھ اس کے اندر داخل کر کے یوں کر کے اس کو پلٹتے ہیں، بار بار یہ عمل کرتے ہیں، اور ساتھ میرے محبوب نے یہ لفظ بولے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے اس کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد جو بھی کرے، یعنی آخر تک وصال تک جو بھی کرے گارنٹی دے دی، تو میں اس کا کوئی عمل بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ میرے محبوب نے یہ لفظ بولے، فرمایا عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو تمہارا کوئی عمل بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تبوک کے موقع پر آپ آئے تو آپ نے 100 اونٹ جو ہیں وہ، یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا کہ اپنا مال پیش کرو جہاد کے لیے جانا ہے، تو 100 اونٹ آپ نے اعلان کیا کہ میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے اعلان کرنے کے بعد، میرے محبوب نے پھر ترغیب دی، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، محبوب جو پہلے 100 کا اعلان کیا تھا وہ بھی دوں گا، اس کے علاوہ 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ یعنی پہلے اگر 5000 کا نوٹ دے دیا تو پھر اگر مزید دینے ہوں تو کہتے ہیں چلو 5000 پہلے دے دیا اب 1000 اور دے دیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے پہلے 100 دیے، یہ نہیں کہا 100 دے چکا ہوں چلو 10 اور دے دیتا ہوں، 5 اور دے دیتا ہوں، نہیں، فرمایا محبوب 100 دیے ہیں 200 مزید دیتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر بیٹھے، میرے محبوب نے پھر ترغیب دلائی، تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوب جو پہلے اعلان کیا تھا وہ بھی دوں گا، 300 اونٹ مزید دیتا ہوں، فرمایا مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ اعلان سنا تو فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت مدینہ شریف میں مسلمان کو پانی کا مسئلہ بنا، یہودی کا کنواں تھا، وہ منہ مونگے جو ہے وہ دام لیتا، بڑی مشکل تھی، بقیہ کنووں کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملک تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، بدلے میں حوض کوثر کے جام پیے، اور جنت کے اندر میں اس کو سیراب کروں گا، جنت کی گارنٹی بھی دی اور جنت میں سیراب ہونے کی گارنٹی بھی دی۔ فرمایا کون ہے اس کو خرید کے بدلے میں جنت لے لے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے جب سودا کیا اور منہ مانگے تھا، بلکہ جو مانگے تھے اس سے بھی زائد دے کر وہ کنواں خرید کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ محبوب میں خرید آیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں نے اس کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ میرے محبوب نے اعلان فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
یہ غزوہ کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ فاقے کی صورتحال بنی۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھی کہ پریشان ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہے، ادھر منافقین خوش ہو رہے تھے، اب یہ بڑے نکلے تھے جہاد کرنے، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، مجبور انہیں واپس جانا پڑے گا، یعنی منافقین خوش تھے اور مسلمان پریشان تھے کہ اب یہ ضرورت پوری کیسے ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کی یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا وَاللَّهِ لَا تُغِيبُ الشَّمْسُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِرِزْقٍ، اور میرے صحابہ گھبراؤ نہ، اللہ کی قسم بھی ساتھ اٹھائے، قسم نہ بھی اٹھاتے میرے محبوب تو صحابہ کو تو پھر بھی یقین تھا، لیکن قسم اٹھا کے بات پکی کی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، تو قسم اٹھائی واللہ میرے صحابہ اللہ کی قسم، یہ جو سورج تم چمکتا ہوا دیکھ رہے ہو یہ غروب نہیں ہوگا، اللہ تمہارے کھانے کا بندوبست پہلے فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لا تغیب الشمس، ابھی سورج جو چمک رہا ہے یہ غائب نہیں ہوگا، حتی یأتیہم اللہ برزق، اللہ رزق لے آئے گا تمہارے پاس۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانا تھا اور محبوب کی اس غیب کی خبر کو پورا کرنا تھا۔ اس غیب کی خبر کو پورا کرنے میں اللہ نے جس ہستی کو وسیلہ بنایا وہ حضرت عثمان غنی کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ اعلان تو حضرت عثمان غنی نے بھی سنا تو کہا کہ چونکہ محبوب نے خبر دے دی ہے کیوں نہ وسیلہ میں ہی بن جاؤں۔ فوراً اٹھے اور جا کے آپ نے 14 اونٹ جو ہیں مارا ساز و سامان کے، جن کے اوپر اناج تھا، غلہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ خریدے، 14 اونٹ خریدے اور نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیے۔ جب وہ پہنچے تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے ما ھذا، یہ اونٹوں کی جو کتاب لگی ہے یہ کیا ہے، کہاں سے آئے؟ جانتے تو تھے کہ رب نے انتظام کیا ہے تو کس کے ذریعے کیا ہے یہ بھی پتا تھا، لیکن پوچھا اس لیے صحابہ تم جواب دو، جس نے انتظام کیا ہے میں اس کے لیے ایسی دعا مانگوں گا قیامت تک یہ دعا پھر کسی کے لیے نہیں مانگی ہوگی۔ اور باقاعدہ یہ راوی نے لفظ بولے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے محبوب نے پوچھا ما ھذا یہ کیا ہے، تو صحابہ نے بتایا اہدی الیک بعثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے محبوب آپ کو ہدیہ بھیجا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے رفع یدہ، اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں محبوب کی دعا کا انداز آج نرالا تھا، پہلے ہاتھ اٹھاتے تو سینے کے برابر ہوتے، کہتے اس موقع پر اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ حضور کی بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ نظر آنے لگی۔ عام بندے کی بغل سیاہ ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی بغل بھی سفید تھی، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ ان کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور کہتے ہیں کہ یدعو لعثمان دعان، حضرت عثمان غنی کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی، اور وہ دعا ایسی تھی کہتے ما سمعتہ دعا لأحد قبلہ ولا بعد، ایسی دعا حضور کی زبان مبارک سے نہ ہم نے پہلے کسی کے لیے سنی نہ بعد میں کسی کے لیے سنی، جو دعا میرے نبی نے اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی ہے۔ وہ دعا کے کیسے لفظ ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نہ پہلے میں نے کبھی ایسی دعا سنی کسی کے لیے نہ بعد میں سنی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی گئی۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت کا یہ اہم پہلو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حساب کے، اللہ نے دیا بھی بے انتہا تھا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا معاملہ آیا پھر بھی حساب نہیں رکھا کہ اتنے دے دوں گا تو پیچھے بچے گا کیا، اتنے دے دوں گا تو پیچھے بچے گا کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا
ہماری تو ساری بہاریں ہمارے نبی سے وابستہ ہیں. یہ سب کچھ چلا بھی جا ملا ان کے صدقے ہے تو ان کے قدموں پہ نثار کر دیں گے تو اللہ ان کے صدقے اور بھی عطا فرما دے گا. تو بغیر حساب کے یہ حساب نہیں رکھا اور یہ بتایا کہ جہاں عشق ہو وہاں حساب نہیں کیا جاتا, وہاں بغیر حساب کے دیا جاتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر اس بات کو لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح جو ہے یہ ایک پرچون کا جو یعنی مالک تھا دکاندار, اس کی ایک بات نے میری تسبیح چھڑا دی. یعنی تسبیح کے ساتھ شمار کر کے بھی ذکر کرنا یہ بھی صوفیاء کا طریقہ ہے, یہ کوئی شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کچھ صوفیاء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب رب بغیر حساب کے دیتا ہے تو ہم گن گن کے نام کیوں لیں, ہم حساب کیوں رکھیں, ذکر کرنا ہے اس کا تو بغیر حساب کے کرو. یعنی وہ تسبیح سے شمار کرنے کو وہ یعنی اس کو عشق کے خلاف سمجھتے ہیں. تو مولانا روم کہتے ہیں اپنے گھر سے نکلا, کہتے سامنے پرچون کی دکان تھی, میں نے دیکھا کہ خاتون وہاں دکان پہ کھڑی ہے اور وہ دکاندار اس کو بڑی محبت کی نظروں سے دیکھ رہا ہے. کہتے میں وہاں پہ ٹھہر گیا. وہ خاتون انگلی کے اشارے سے جس بوری کی طرف اشارہ کرتی, دکاندار ایک تھیلے میں اس بوری سے بھرنا شروع کر دیتا اور اتنا بھرتا, نہ وہ کوئی تول رہا ہے نہ کوئی حساب ہے, اور اتنا جب تک وہ انگلی کا اشارہ دوسری بوری کی طرف خاتون نہ کرتی, وہ شخص جو ہے وہ دکاندار اس کے تھیلے کو بھرتا جاتا. پھر وہ دوسری بوری کی طرف اشارہ کر اس نے کیا تو اس نے دوسری بوری سے بھرنا شروع کر دیا, پھر تیسری بوری سے, یہاں تک کہ جس چیز کی طرف وہ اشارہ کرتی گئی دکاندار اس کے دوسرے اشارے تک اس کا وہ تھیلا بھرتا گیا. جب وہ تھیلا بھر گیا تو اس نے کہا کہ آؤ میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. تو خاتون نے کہا کہ اس کا کتنا حساب ہوا, کتنے پیسے بنے؟ تو دکاندار نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو جہاں عشق ہو محبت ہو وہاں حساب نہیں کیا جاتا. کس کے پیسے, کوئی حساب نہیں. تو اس نے بوری اٹھائی تو اس کے گھر تک چھوڑ کے آیا. مولانا روم کہتے میں وہاں بیٹھ گیا. واپس جب وہ دکاندار آیا تو میں نے اس سے کہا کہ عجیب معاملہ, بقیہ گاہک جو آتے تھے تم نے سودا تول کے دیتے تھے وزن کر کے, اور یہ خاتون جتنی دیر تک دوسری بوری کی طرف اس نے اشارہ نہیں کیا تم نے بغیر حساب کی اس کی بوری بھر دی اور پھر پیسے بھی کوئی نہیں لیے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میں اس خاتون سے عشق کرتا ہوں اور جہاں عشق ہو وہاں حساب نہیں ہوتا. کہتے ہیں بس اتنی بات تھی کہ مولانا روم بے ہوش ہو کے گر گئے. دکاندار بقیہ بھی مرید بھاگے, پانی ڈالا ان کے پاؤں کی تلیوں پہ جو ہے اس کو رگڑا. جب ہوش آیا تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ حضرت کو مجھ سے غلطی ہو گئی, آج میری بات سن کے آپ پر یہ کیفیت بن گئی. فرمایا تم نے غلطی نہیں کی, تم تو میرے مرشد ہو, تم تو میرے رہنما ہو, تم نے مجھے بتایا حقیقی عشق کیا ہوتا ہے. ان کے اندر اس اصول کو بھی لکھا کہ عشق کا ایک اصول یہ ہے کہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں حساب نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ اہم پہلو کہ آپ نے اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی دین کی خاطر رسول اللہ کی محبت میں جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر حساب کے اپنا مال اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.